ہوں گا کہ ماں کوئی بھی ہو، جب بھی اس کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں کو تو بچہ پیدا ہی لگا کرتا ہے نا، ماں تو اس بچے سے بے انتہا محبت کیا کرتی ہے، اس کے لیے چاہے وہ بچہ کالے رنگ کا ہو، چاہے وہ گورے رنگ کا ہو، جیسا بھی ہو، معذور ہو، جیسا بھی ہو، ماں کو تو بچہ عزیز لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ اماں آمنہ اپنی سوچوں کے اندر گم ہیں، اتنے کے اندر اماں حلیمہ آ جاتی ہے اور آگے کہتی ہیں اے آمنہ تم کہہ رہی ہو کہ اللہ نے تجھے بڑا حسین بیٹا دیا ہے، تم نے دیکھا ہی کیا ہے، تم تو ایک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہو، تم نے اپنے اڑوس پڑوس کے دو تین گھروں کو دیکھا ہوگا، تجھے کیا پتا، مجھ سے پوچھ، میں نے مختلف قبائل کا سفر کیا ہے، مختلف قبائل کے اندر جا کر میں نے مختلف بچوں کو دودھ پلایا ہے، مجھ سے پوچھو، میں کہتی ہوں کہ اس جیسا بیٹا اللہ نے نہ آج سے پہلے پیدا کیا تھا نہ آج کے بعد پیدا کرے گا۔ یہ دونوں آپس کے اندر باتیں کر رہی ہیں، اتنے میں دادا عبدالمطلب آ جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اے آمنہ اے حلیمہ تم کیا باتیں کرتی ہو، تم نے تو چند قبائل کو دیکھا ہوا ہے، چند علاقوں کو دیکھا ہوا ہے، چند محلوں کو دیکھا ہوا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے مکہ کا سفر بھی کیا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے شام کا سفر بھی کیا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے اور کئی ممالک کا سفر کیا ہے، آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا کیا ہو۔ ابھی ان کی باتیں چل رہی تھی، توجہ میری طرف رکھیے گا، الفاظ بالکل آسان آپ کے لیے تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ ابھی ان کی بات چل رہی تھی، اوپر سے جبریل امین بھی آ گئے اور آگے کہنے لگے ارے عبدالمطلب، ارے آمنہ، ارے حلیمہ تم نے کیا دیکھا ہے، تم نے دیکھا ہے تو آج کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے دیکھا ہے آج کا وقت دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے تو آدم کو اوپر عرفات کے میدان کے اندر رب سے دعائیں کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے ابراہیم کو آگ کے اندر کھولتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے موسیٰ کو کوہ طور کے اوپر رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رب کے سامنے یہ دعائیں دیتے ہوئے سنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا ہے کہ جس کو دیکھنے والیوں نے اپنے پورے کاٹ دیے تھے، اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی تھی، تم آپس کے اندر کیا باتیں کرتے ہو، ایسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ان کی باتیں ابھی آپس کے اندر چل رہی تھی، اتنے سے رب کریم عرش سے آواز لگاتا ہے ارے تم کیا باتیں کرتے ہو، تم حسین اس بچے سے دیکھتے ہی اس وقت جب میں نے اس حسین کو پیدا کیا ہوتا۔ یاد کیا تو پھر میں کیوں نہ کہوں خدا دے کامل خیال رکھا کسی کا کامل خیال نہیں، میرے محمد کو بد کے ساتھ کسی کا حسن و جمال خدا نے کامل خیال رکھا کسی کا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد کو بد کے سونا کسی کا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھا اماں حلیمہ آپ کون بچی کو ٹھیک کرو گے، جواب ملے ابھی کمنا کسی نے چلنا عبادت کوئی نہیں، فرشتہ چڑھنے ستارے دیکھیں زمین کے کتنے نظارے دیکھیں، فرشتوں لے کے عرش کی توڑی ادھر ملتی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے کو سماجی کروڑا موسیٰ دے من منارے پر میرے نبی دے بلال ورگا کسی عاشق ہوگا۔ میں کیا آقا کے تذکرے سناؤں، ایک رات یہاں پر بیٹھ کر 2 گھنٹے کی محفل سجا کر 3 گھنٹے کے اندر اس بڑے خطیب کو بلا کر ہم کیا آقا کی مدحت کر سکتے ہیں؟ ارے جس کی مدحت تو رب ذوالجلال کرتا ہے، کبھی قرآن کے اندر وہ ضحیٰ کہہ رہا ہے، کبھی قرآن کے اندر یاسین کہہ رہا ہے، وہاں پہ میری اور آپ کی تعریف کا کیا قصہ ہے؟ کیا تعریفیں ہیں میرے آقا کی، کیا ہی خوشیاں لے کے آئے میرے آقا اس کائنات کے اندر۔ اور پھر میرے آقا کی شفقتیں دیکھیں، میرے آقا کی اپنی امت کے ساتھ محبتیں دیکھیں۔ مجھے میرے برادر عزیز نے رحمت للعالمین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن شروع سے ایک بات کے ذہن کے اندر آ گئی، اب اپنی بات ذرا سنیے گا۔
اس سے اور بھی دیکھو اما آمینہ بیٹے کو گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے، دیکھ رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں، چوم رہی ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے تخیل کے اندر، اپنے ذوق کے اندر اما آمینہ سے ایک سوال کرتا ہوں، اے آمینہ تجھے تو دو جہانوں کا سردار ملا، تجھے تو وہ ملا ہے جس نے تمام انبیاء کے بعد آگے سلسلہ ختم نبوت پہ مہر لگا دی ہے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اما آمینہ کہتی ہیں میں پریشان اس لیے ہوتی ہوں کاش کہ اس کے بابا عبداللہ زندہ ہوتے۔ میں سوال کرتا ہوں اے آمینہ اگر اس کے بابا عبداللہ زندہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ اما آمینہ کہتی ہیں اگر اس کے بابا زندہ ہوتے وہ اس کے لیے کھلونے لے کے آتے، وہ اس کے لیے طرح طرح کی کھیلنے کے لیے چیزیں لے کے آتے۔ میں اپنے تحیر کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں اے آمینہ اگر اس کے بابا، اگر میرے آقا کے بابا حضرت عبداللہ زندہ ہوتے وہ کھلونے لے کے آتے لکڑی کے، وہ کھلونے لے کے آتے مٹی کے، وہ کھلونے لے کے آتے پلاسٹر کے، لیکن اتنے میں رب کریم عرش سے آواز لگاتا ہے اے آمینہ کو پریشان نہیں ہوتی ہے، اس بچے کی ایک نسبت میرے ساتھ ہے اور دوسری نسبت میرے ساتھ ہے، کیوں؟ میں نے اس بچے کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ اگر عبداللہ زندہ ہوتے وہ کھلونے جاتے کانچ کے، وہ کھلونے جاتے مٹی کے، لیکن اے آمینہ اس کو کھیلنے کے قابل تو بن جاتے تھے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند کو کھلونا بناؤں گا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اور سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ مشکل تو نہیں بات ہو رہی، آسانی ہے، محبت کے ساتھ رہے، ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے آپ۔ اے آمینہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ آمینہ کہتی ہیں کاش اس کے بابا عبداللہ زندہ ہوتے، وہ اس کو سیر کے لیے لے کے جاتے، کبھی اس کو مدینہ کے اندر لے کے جاتے، کبھی ملک شام کے سفر کرواتے، کبھی کسی جگہ سیر کے لیے لے جاتے، کبھی کسی جگہ سیر کے لیے لے جاتے۔ اتنے میں میرا رب کریم عرش سے آواز لگاتا ہے اے آمینہ یہ زیادہ سے زیادہ سیر اس دنیا کی کروا سکتے تھے، لیکن اے آمینہ اس کو سیر کے قابل تو ہونے دے دے، میں خود اس کی انگلی پکڑ کے عرش کی سیر کروا دوں گا۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اولا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خدا اپنے سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پرتے کو رحمت کا جوالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، عزت میں اول، چاہت میں اول، راحت میں اول، وہ سب سے پہلے آنے والا، وہ سب صفات کے اندر ہم دعوت سمجھے کو ختم نبوت کی مہر لگا دینے والا، تم اس کی تعریف کیا کرو، اسے کھیلنے کے قابل بننے دو، میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا، اسے سیر کے قابل ہونے دو، میں عرش کے سیر کرواؤں گا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، آخری بات وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ رحمت للعالمین، میرے نبی کی رحمت کا اندازہ لگانا ہو اس کے لیے صرف ایک مختصر سے باتیں کا میں حوالہ دے گی، اپنی بات میں کام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ میرے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، میرے نبی تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا اور بڑا پریشان آ کے سوال کرنے لگا یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہوں کی معافی مجھے مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا گناہ کر دیا تم نے ایسا؟ وہ کہنے لگتا ہے بس مجھے آپ یہ بتائیں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے کہا بھائی تم نے کیا زنا کیا ہے؟ اس نے کہا زنا سے بھی بڑا گناہ۔ بھائی تم نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا کہ شراب سے بھی بڑا گناہ۔ میرے آقا نے کہا بھائی کیا گناہ کیا ہے تم نے کہ تیرے گناہ نے عرش کو ہلا کے رکھ دیا ہے؟ وہ بندہ بولنے لگا، اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ابو جہل نے یہ مکے کے اندر پابندی لگا رکھی تھی کہ کسی کے گھر کے اندر کوئی بھی بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ اگر یہ بیٹی جوان ہو گئی، جوان ہو جانے کے بعد ہمیں اس کا رشتہ
شادی کرنا پڑے گی، پھر ہمارا کوئی دماد بنے گا، ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ 14 سال میری شادی کو بیت گئے، 14 سال کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پری جیسی بیٹی دی۔ 14 سال کے بعد میرے گھر کے آنگن کے اندر ایک بیٹی جیسا پھول کھلا، لیکن چلتے چلتے جب میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہمیں 14 سال بعد یہ بیٹی ملی ہے، ہم اسے دفن نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور چھپا کے رکھیں گے، یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ اس مرد نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ چلتے چلتے وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، بیٹی بڑی ہوتی رہی، چلتے چلتے اس کی عمر 2 سال ہو گئی، 3 سال، 4 سال، 5 سال تک چلی گئی۔ ایک دن ابو جہل کو پتا چلا، اس نے اس آدمی کو باہر بازار کے اندر میرے چوک کے اندر زبان سے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی ہے اور تو نے ابھی تک اس کو زندہ درگور نہیں کیا، اس کو یا تو تو زندہ درگور کر دے یا پھر میں اس بچی کو تیرے سامنے ذبح کر دوں گا۔ یہ جب بات سنی تو پریشان ہو گیا، اسی پریشانی کی حالت کے اندر، اسی ڈر کے اندر اس نے اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے رہوں گا۔ گھر آیا اور آپ کے اپنی بیوی سے کہنے لگا میری بیٹی کو تیار کرو، میں اس کے ماموں کے پاس اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ ماں اپنی بیٹی کو نہلا رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے، اس کے ذہن کے اندر تو یہی ہے نا کہ میرے بھائی کے پاس لے کے جا رہی ہے۔ خیر تیار ہو گئی، اس آدمی نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور چلتے چلتے دروازے کے پاس ایک دستی نما چیز پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا پہاڑوں کے پاس لے گیا۔ چلتے چلتے وہ بیٹی اپنے باپ سے سوال کرتی ہے، اے میرے ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرح تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، لیکن وہ باپ بچی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے چپ کر جا، وہ بچے خاموش ہو جاتی ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کے بیٹی کو نیچے بٹھاتا ہے اور خود ایک قبر کھودنے لگ جاتا ہے، ایک کنواں کھودنے لگ جاتا ہے۔ کھودتے کھودتے بیٹی پھر پریشان ہو جاتی ہے، اے بابا آپ کس کے لیے کھود رہے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ باپ پھر اپنی بیٹی کو تھپڑ مارتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ چپ کر جا۔ وہ بیٹی چپ کر جاتی ہے، لیکن ذرا آپ اور آگے چلیے، تو باپ جب قبر کھود رہا ہے اس کے پاؤں کے اوپر جو مٹی پڑ رہی ہے وہ بیٹی اس کو اپنی چادر کے ساتھ صاف کرتی ہے، لیکن جب قبر کھودنے کے بعد اب اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس کو اس قبر کے اندر لگا دیا۔ اس بیٹی نے کہا اے بابا کیا قصور تھا میرا کیا قصور ہے؟ اگر تمہیں میرے ساتھ ایسے ہی کرنا تھا مجھے جنم کیوں دیا؟ لیکن وہ باپ بالکل بھی بات نہیں سنتا۔ یہ واقعہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے۔ میری آنکھوں کی آنسوں سے موتیوں جیسے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی اپنی بات سناتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر لٹا دیا اور اس کے سینے کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا اور وہ میری بیٹی کی آواز اسی وقت بند ہو گئی اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور آج میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے کہا، میرے آقا نے کہا، آپ کے آقا نے کہا، ہمارے پیارے آقا نے کہا، ہمارے رحمت للعالمین آقا نے کہا اے انسان تو نے واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، تو نے اپنے اس گناہ کے لیے عرش کے دروازے بجا دیے ہیں، لیکن یاد رکھ کہ اللہ نے مجھے اس کائنات کے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آج جب کوئی سماجات کے اندر آ گیا ہے میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ یہ ہے میرے نبی کی دعوت، یہ ہے میرے نبی کی شفقت، یہ ہے میرے نبی کے محبت۔ ہم اپنے نبی کے تذکرے جتنے بھی کرتے رہیں ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے اور میرے نبی کے تذکرے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ کوئی ایسا جملہ میرے زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کوئی ایسا جملہ میرے زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پر سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔